بہت ہی پیارے مسلمان بھائی اور بہنوں، عزیزوں، بیٹوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ آل عمران آیت نمبر 31 اور 32 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ اللہ رب العزت نے یہ جو آیات دو بیان فرمائی ہیں، یہ عام طور پر بہت معروف ہے مسلمانوں میں، جو علماء کرام واعظ کرتے ہیں، خطبات بیان کرتے ہیں کہ اہل ایمان کے لیے ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم میری تابع داری کرو، اتباع کرو۔ اور یا دوسرے لفظ میں اللہ نے فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، فاتبعونی، تم میری تابع داری کرو، یحببکم اللہ، تو اللہ تم سے محبت کرنی شروع کر دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، صرف محبت ہی نہیں، آگے فرمایا کہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ تو بڑے ہی بخشنے والے مہربان ہیں۔ قل اطیعوا اللہ، کہہ دیجئے کہ اطاعت کرو، اطیعوا اللہ اور رسول، اللہ کی اور رسول کی، فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر تم پھر گئے، مڑ گئے، فَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ لا يحب الکافرین، انکار کرنے والوں سے اللہ محبت نہیں رکھتا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی ایک اچھے انداز میں خطاب فرمایا ہے کہ یہ جو آیتیں، دو آیتیں ہیں، اس اعتبار سے بہت عام ہے کہ ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، اطاعت اور اتباع۔ اطاعت اگر نہیں ہے تو یہ کفر ہے، یعنی اطاعت تو ہر صورت لازم ہے، اور وہ بھی دلی آمادگی کے ساتھ، یعنی دل میں جو ہے بالکل پختہ ارادے کے ساتھ۔ لیکن اطاعت کس چیز میں ہوتی ہے؟ جو حکم دیا گیا ہو اس میں، یہ کہ وہ کرو یہ نہ کرو۔ اتباع اس سے بلند ہے، یعنی انسان خود تلاش کرے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کیسے تھے، اور اس کے عمل، آپ کے اعمال پر عمل پیرا ہو جائے، خواہ آپ نے حکم دیا ہو یا نہیں دیا ہو۔ گویا اتباع جو ہے وہ دائرہ اطاعت سے پھر آگے بڑھ کر ہے، یعنی جو آیت نمبر 31 میں جس میں فرمایا گیا ہے کہ انسان کی جس کسی سے محبت ہوتی ہے وہ اس سے ہر طرح کی مناسبت اختیار کرتا ہے، شکل و صورت میں، لباس میں، پہننے میں، کھانے پینے میں، جو ہے وہ اس کی مشابہت اختیار کرتا ہے۔ یہ ایسی چیزیں جن کا حکم نہیں دیا جاتا، لیکن اس میں وہ خود بخود یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ کہ ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ آپ نے کرتے کے بٹن جو ہے نا وہ کھلے تھے، گریبان سے نہیں کھلا تھا۔ اس کے بعد تو اس صحابی نے پوری عمر، ساری زندگی کرتے کے بٹن بند نہیں کیے، حالانکہ حضور نے انہیں حکم نہیں دیا تھا۔ تو یہ کچھ ضروری بھی نہیں کہ صحابی دور دراز کے علاقے سے آیا ہوگا، آپ سے ملاقات ہوئی، آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، اور پھر دوبارہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کا اتفاق نہ ہوا ہو، تو اس وقت، اور اس نے پھر اس چیز کو اپنے اوپر لازم کر لیا کہ ساری زندگی اس نے کرتے کے جو بٹن ہیں وہ بند نہیں کیے۔ تو جہاں تک اتباع کی بات ہے تو یہ ہے، اگرچہ دین کے کچھ تقاضے ہیں کہ انہیں جس درجے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورا فرمایا اس میں پورا کرنا انسان کے بس میں بھی نہیں ہوتا۔ جس طرح کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو رسالت ملی تو آپ نے نہ مکان بنایا، نہ کوئی جائیداد بنائی، بس وہی کا جو ہی آغاز ہوا آپ نے دنیاوی کاموں کو چھوڑ دیا، تجارت کو بھی چھوڑ دیا۔ تو آپ کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اتباع، دین کی تبلیغ کے لیے، اس کے کام کے لیے لگ گیا۔ تو جبکہ یہ عام انسان کے لیے بہرحال ایک آئیڈیل تو ہے، لیکن اس پر چلنا جو ہے وہ پورے حد تک ممکن نہیں ہے ایک انسان کو۔ لیکن بہرحال اس بارے میں زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے۔ تو اتباع کا کم سے کم جو تقاضا ہے نا اس کو پورا کرنا چاہیے، یعنی جو انسان کے بس میں ہے
اور وسائل میں رہتے ہوئے اس کو کم از کم جو ہے وہ اس جو تقاضا ہے اس کو ضرور پورا کر لینا چاہیے۔ البتہ جہاں اطاعت کا جہاں تک تعلق ہے اس کے بارے میں کوئی کوتاہی جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہاں جو حکم دے دیا گیا کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ فرض واجب ہے، تو ایسے کاموں میں حکم عدول کی تو قطعاً ہی گنجائش نہیں ہے، اس کا انکار کرنا تو بالکل ہی کفر ہے۔ تو اتباع کا معاملہ میں جو ہے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے والا اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ یہاں ارشاد فرمایا کہ نبی ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ تم اللہ کی محبت چاہتے ہو تو میری پیروی کرو۔ تو ان معاملات میں نتیجہ میں تم اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں اپنا محب بنا لے گا، تمہارے گناہ بخش دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہے ہی بخشنے والا، غفور الرحیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو جو لوگ پھر اللہ کی اطاعت نہیں کرتے ان سے منہ موڑ لیتے ہیں، اس کے بارے میں بھی پھر اللہ تعالیٰ نے سرزنش فرمائی ہے کہ جو لوگ اطاعت نہیں کرتے، انکار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا ان کا جو انکار ہے، جو کفر ہے، وہ قطعاً پسند نہیں ہے۔ اور اطاعت کے بارے میں بھی یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت مشہور حدیث ہے کہ مسلم شریف کی آپ ایک دفعہ حجر اسود کو بوسہ دینے لگے تو فرمایا آپ نے کہ خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، اگر میں نے اپنے محبوب کو مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو تو بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھتا تو میں آپ کو قطعاً بوسہ نہ دیتا۔ تو یہ اصل میں اطاعت ہے جو اللہ نے کہ نبی نے رسول نے کیا ہے، اس پر پھر عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے، وہ لازم ہے، اس کو پورا کرنا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے اتباع کا، تو اتباع جو ہے وہ محبت کا دوسرا نام ہے۔ اب جس قدر اس سے میں بڑھتے جائیں گے، محبت بڑھتی جائے گی، اللہ کی محبت بھی بڑھتی جائے گی، نبی کی محبت بھی بڑھتی جائے گی، اور جس طرح ہم نبی کی اتباع میں اپنے آپ کو کھپا دیں گے، ہم اللہ کے قریب 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 اور قریب ہوتے جائیں گے۔ اللہ نے دونوں راستے بتا دیے۔ اللہ نے فرمایا اگر تم میری محبت چاہتے ہو تو میرے نبی کی اتباع بھی کرو اور فرما برداری بھی کرو، اور خبردار اگر تم نے اس سے انکار کر دیا تو پھر اللہ انکار کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، ان سے محبت نہیں کرتا۔ اس میں بھی اللہ کا جو انداز بیان ہے وہ بڑا پیار بھرا ہے، بڑا ہمدردانہ ہے اپنے بندے کے ساتھ کہ یار تم اگر انکار کرو گے نا تو پھر خیال کرنا پھر نہیں تمہیں محبت ملے گی۔ جس طرح انسان ایک دوسرے کے یا تم میرے ساتھ وفا نہیں کرو گے نا تو میری بھی وفا نہیں ہوگی، تو پھر مجھ سے بھی وفا کی توقع نہیں رکھنا۔ تو اللہ یہی فرما رہے ہیں کہ اگر تم میرے نبی سے وفا کرو گے، میرے نبی کی تابعداری کرو گے، فرما برداری کرو گے، اتباع اور اطاعت کرو گے، تو پھر میں بھی آپ سے محبت کروں گا۔ دیکھیں ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں، اور ہم نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیکھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل حدیث ہے جس میں فرمایا کہ آخری وقت کا جو مسلمان ہوگا اللہ نے اس کی بڑی تعریف فرمائی ہے کہ اس کا ایمان بڑا وزنی ہوگا، کہ اس نے نہ مجھے دیکھا، نہ اللہ کو دیکھا، نہ صحابہ کو دیکھا، نہ معجزات کو دیکھا، اس کے باوجود بھی اگر وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کے نبی سے محبت رکھتا ہے۔ اچھا یہاں محبت کرنے کا جو مطلب یا مفہوم ہے یہ نہیں ہے کہ بس وہ اپنا زبانی بلند و بات دعوے کرتے رہیں کہ عشق نبی میں وہ جان بھی قربان ہے، یہ بھی ہے۔ قربان اصل میں بات یہ ہے کہ اپنا نفس قربان کرنا ہے ہم نے نبی کی اتباع میں، نہ کہ یہ شعر و شاعری یا نہ، ٹھیک ہے یہ تعریف ایک حد تک بنتی ہے، لیکن یہ نہیں ہے، یہ کام نہیں آئے، کام آئے گی اصل محبت، اتباع، فرما برداری، جو کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، آپ کے اسوہ حسنہ، آپ کا عمل، آپ کا قول، آپ کا فعل، وہ جو ہے اس پہ عمل، وہ کام آئے گا۔ تو اس لحاظ سے ہم نے نبی کی، اگر ہم نے زندگی آخرت میں کامیاب ہونا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنا، آپ کی اتباع اور فرما برداری کرنا۔ اللہ رب العزت ہمیں دین میں اور دنیا میں ہر لحظہ، زندگی کے ہر موڑ پر ہر لحظہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ، آپ کے طور طریقے، آپ کے فرامین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پہ چلنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔
کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ نیکی کرنے کی توفیق اور برائی سے بچنے کی طاقت تو صرف اللہ کی طرف سے ہے، تو ہمیں اللہ سے ہر وقت یہ مانگتے بھی رہنا چاہیے۔ آئیے ہم سب دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں پورا دین میں داخل کر دے اور پورا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اتباع فرما برداری میں شامل کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔